الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 30 فقہ بہار شریعت حصہ 3۔ اس میں ہم نماز کا بیان پڑھ رہے ہیں، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض یہ ہم نے سیکھے۔ آج انشاءاللہ تعالی نماز کے واجبات سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ پوری توجہ مکمل یکسوئی کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ پہ اسکرین پہ دیکھتے بھی جائیں، سنتے بھی جائیں تو انشاءاللہ تعالی ڈبل فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا۔ 2 تا 8، الحمد پڑھنا یعنی اس کی 7 آیتیں کی ہر ایک آیت مستقل واجب ہے۔ ان میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک بھی ترک واجب ہے۔ نمبر 9، سورت ملانا یعنی ایک چھوٹی سورت جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یا 3 چھوٹی آیتیں جیسے ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ تو یہ مطلب پڑھنا ہے، اس میں کم از کم 3 آیتیں یا 1 یا 2 آیتیں 3 چھوٹی کے برابر پڑھنا۔ میں 3 آیتیں پوری پڑھ دی ہیں، یہ تو کافی ہے۔ اگر 1 آیت پڑھ رہے ہیں یا 2 آیتیں صرف پڑھ رہے ہیں تو وہ اتنی ہوں کہ 3 چھوٹی کے برابر ہوں۔ اس کی علماء نے لکھی ہے ایک تعداد کہ اس میں کم از کم 27 حروف ہوں، 27 لیٹرز، الفابیٹس، حروف تہجی ہے نا، جیسے ان کو گنا جائے تو کم از کم 27 ہوں۔ تو سیف سائڈ کیا ہے؟ 3 آیتیں پڑھ لیں یا پھر 1 آیت پڑھے جو لمبی ہو، واقعی آپ کو لگے، جیسے آیت الکرسی۔ 10 اور 11، نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قراءت واجب ہے۔ فرضوں میں کتنی میں قراءت واجب ہے؟ صرف پہلی 2 رکعتوں میں۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ فرضوں کی 3ری 4تھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، سورت بھی نہیں پڑھی، تو آپ کا پھر بھی واجب ادا ہو جائے گا، مگر سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے 3ری 4تھی رکعت میں فرضوں کی، اور ساتھ میں سورت ملانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ملا لے تو جائز بھی ہے، سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ 12 13، الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور نفل و وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ یہاں صرف نفل کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ سنتوں کو بھی عام ہے، یعنی نفل اور سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ 14، الحمد کا سورت سے پہلے ہونا۔ 15، ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا۔ 16، الحمد و سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا۔ آمین تابع الحمد ہے اور بسم اللہ تابع سورت، یہ اجنبی نہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ سنت ہے، یہ تو کہیں گے، اور اس کے فوراً بعد بسم اللہ پڑھیں گے اگر سورت سے آغاز کر رہے ہیں، اور اگر کوئی 3 آیتیں پڑھ رہے ہیں جیسے، تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں ہے، صرف سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ 17، قراءت کے بعد متصلاً رکوع کرنا فوراً۔
18 ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو۔ اچھا، دو سجدیوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں، جیسے دعا ہے نا اللہم اغفر لی، ایک بار پڑھ لیں تو یہ مستحب ہے۔ بیٹھنا تو ہے اتنی دیر کہ ایک بار سبحان اللہ کہا جا سکے۔ 19 تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود و قوما و جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا، یوں ہی قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ اچھا، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا بھی واجب اور اتنی دیر رکنا واجب ہے کہ کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہی جا سکے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد۔ جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یہ بھی واجب، ایک بار سبحان اللہ کی مقدار، یہ بھی واجب۔ تو بیٹھنا ہے تو اللہم اغفر لی پڑھنے کی عادت بن جائے گی دو سجدوں کی۔ مسئلہ نمبر 22 ہے قعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو۔ یہ کیا ہے؟ قعدہ اولا، قعدہ کہتے ہیں بیٹھنا، اتحیات کے لیے جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قعدہ۔ یہی بیٹھنا اگر دو سجدوں کے درمیان ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ پوزیشن وہی ہوگی مگر نام بدل گیا۔ تو قعدہ جو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، اگر یہ 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو یہ قعدہ جو بیٹھیں گے، ذرا فرسٹ ٹائم بیٹھیں گے، اس کو کہتے ہیں اولا، پہلا قعدہ اولا۔ قعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو، جیسے 4 نفل پڑھتے ہیں، اور فرض، وتر، سنن رواتب۔ رواتب کے نیچے لکھا ہوا ہے سنن رواتب یعنی سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کون سی ہوتی ہیں؟ ظہر کی 4 تو فجر کی 2 سنت، ظہر کی 2، مغرب کی 2، عشاء کی 2 بھی ہے، مگر وہ 2 والا مسئلہ یہاں نہیں ہے نا، یہ 4 سنت کے بارے میں مسئلہ ہے۔ اور جمعہ کی بھی پہلی 4 اور بعد کی 4 وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ سنن رواتب میں قعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا، کچھ نہ بڑھانا۔ تو یہ 2 الگ مسئلے بیان ہوئے ہیں یہاں پر۔ اگر تو نماز نفل ہے تو قعدہ اولا واجب، مگر نفل میں بڑھا سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، دعا مغفورہ بھی پڑھنی ہے، سلام نہیں پھیرنا، پھر کھڑے ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت ثنا سے شروع کرنی ہے۔ اس لیے اس کو 22 کے تحت لکھا ہے اور 23 کے تحت الگ مسئلہ لکھا ہے۔ فرض، وتر، سنن رواتب میں قعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا، تو یہ صرف ان کا مسئلہ ہے۔ 24-25 ہے دونوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، یوں ہی جتنے قعدے کرنے پڑیں سب میں پورا تشہد واجب ہے، ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا ترک واجب ہوگا۔ اچھا، دوسرے قاعدے کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ 4 ہی رکعتیں ہیں یا 3 ہی رکعتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اگر 20 رکعت تراویح ایک ہی سلام سے پڑھیں، ایک یعنی کہ 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، 20 رکعت تراویح، تو سارے اس میں تو کتنے قعدے ہو جائیں گے؟ ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ، ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ، تو جتنے بھی ہوں سب واجب ہیں۔ آخری جو ہے وہ فرض ہے، قعدہ اخیرہ، یہ ہم نے فرائض میں پڑھا تھا۔ اب یہ واجبات کیوں سیکھ رہے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو کیا کرنا ہے؟ سجدہ صاحب کرنا ہے، یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے آپ۔ 26-27 لفظ السلام
2 بار، اور لفظ علیکم واجب نہیں، لفظ السلام یہ واجب ہے 2 بار، اور علیکم کیا ہے واجب نہیں ہے۔ اور وطر میں دعا قنوت پڑھنا، تکبیر قنوت یہ بھی واجب۔ عیدین کی 6 تکبیریں، یعنی 6 کی 6 تکبیریں، عیدین میں چھوٹی بڑی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع، اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا، ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا۔ جہر کے اوپر 2 لکھا ہے نا، تو نیچے دیکھیں کیا لکھا ہے، بلند آواز سے۔ غیر جہری میں آہستہ، غیر جہری کون سی ہے، نیچے لکھا ہے ظہر اثر، تو ظہر اثر غیر جہری ہے، تو جہری کون سی ہوئی، مغرب عشاء اور فجر، ان کو رات کی نمازیں بھی کہتے ہیں۔ ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ رکوع کا رکعت میں 1 ہی بار ہونا، اور سجود کا 2 ہی بار ہونا۔ اگر کسی نے 3 سجدے کر دیے بھول کے، بعد میں پتہ چلا تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ دوسری سے پہلے قعدہ نہ کرنا، 4 رکعت والی میں تیسری بار قعدہ نہ ہونا، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا کیا ہے، واجب۔ سہو ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا واجب۔ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا۔ قدر کے اوپر ایک لکھا ہے، تو نیچے کیا لکھا ہے، 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، 3 بار، 3 تسبیح کا مطلب 3 بار سبحان اللہ۔ 48 امام جب قرات کرے بلند آواز سے ہو خواہ آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ ہو رہنا، امام کے پیچھے قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھنا۔ سوا قرات کے تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا، کسی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ صاحب واجب ہے۔ آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ میں سہون 3 آیت یا زیادہ کی تاخیر ہوئی تو سجدہ صاحب کرے۔ سورت پہلے پڑھی، اس کے بعد الحمد یا الحمد سورت کے درمیان دیر تک، یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی قدر چپکا رہا، سجدہ صاحب واجب ہے۔ الحمد کا ایک لفظ بھی رہ گیا تو سجدہ صاحب کرے۔ جو چیزیں فرض و واجب ہیں مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے ساتھ انہیں ادا کرے، بشرطے کہ کسی واجب کا تعارض نہ پڑے، اور تعارض ہو تو، تعارض کہتے ہیں ٹکراؤ کو، اسے فوت نہ کرے بلکہ اس کو ادا کر کے متابعت کرے۔ مثلا امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور مقتدی نے ابھی پورا نہیں پڑھا، تو مقتدی کو واجب ہے کہ پورا کر کے کھڑا ہو، اور سنت میں متابعت سنت ہے بشرطے کہ تعارض نہ، اور تعارض ہو تو اس کو ترک کرے، سنت کو چھوڑ دے اور امام کی مطابقت کرے۔ مثلا رکوع یا سجدہ میں اس نے 3 بار تسبیح نہ کہی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو یہ بھی اٹھا لے۔ ایک سجدہ کسی رکعت کا بھول گیا تو جب یاد آئے کر لے، اگرچہ اسلام کے بعد، بشرطے کہ کوئی فعل منافی نہ صادر ہوا ہو، اور پھر کیا کرے، سجدہ سہو کرے۔ فعل منافی سے کیا مطلب ہے، یعنی کہ نماز کے منافی کوئی فعل۔ نماز میں کون سے فعل منع ہے، کھانا پینا بات کرنا۔ اچھا مسئلہ 61، ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع یا قعدہ اولا بھول گیا تو سجدہ سہو کرے۔ الفاظ تشہد سے، تشہد 4 کے تحت کیا لکھا ہے، جب کلمات تشہد انشاء تحیت و سلام ہوئے، نہ محض حکایت واقعہ شب معراج، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنا، جسے وہابیہ بدعت و شرک کہتے ہیں، ایسا جائز ثابت ہوا کہ نماز میں واجب ہے۔ الفاظ تشہد سے ان کے معانی کا قصد اور انشاء ضروری ہے، گویا اللہ عز و جل کے لیے تحیت کرتا ہے خود یہ بندہ جو تشہد پڑھ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اوپر اور اولیاء اللہ پر سلام بھیجتا ہے۔
یہ نیت ہونی چاہیے جب ہم التحیات پڑھتے ہیں، نہ یہ کہ واقعہ معراج کی حکایت مد نظر ہو۔ اصل یہ تشہد کا جو واقعہ پس منظر ہے ایسا ہی ہوا تھا واقعہ معراج میں، ٹھیک ہے، مگر ہم جب التحیات پڑھتے ہیں تو ہم اس نیت سے نہیں پڑھیں گے بھی واقعہ معراج میں اس طرح یہ کلمات پڑھے گئے، بلکہ ہم خود یہ نیت کریں گے کہ میں التحیات للہ، میں اللہ کی تحیت بیان کرتا ہوں، حمد کرتا ہوں، پاکی بیان کرتا ہوں، تعریف بیان کرتا ہوں، اور میں خود السلام علیک ایہا النبی، میں خود یہاں نماز میں بیٹھا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ یہ نیت ہو، یہ اتنا ہوش ہونا چاہیے، اور پھر جو گواہی دینی ہے کہ اپنی طرف سے دے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ سارا خود سے کرنا ہے، میں کر رہا ہوں اس طرح۔ تو اس کے لیے اس کا ترجمہ یاد کر لینا بہت اچھا رہے گا، تو آپ کو پتہ ہوگا میں کیا کر رہا ہوں اور کیسے کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ مسئلہ 63، فرض و وتر و سنن رواتب کے قاعدہ اولیٰ میں اگر تشہد کے بعد اتنا کہہ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر سہون ہو، بھول کر ہو تو سجدہ سہو کرے، عمدن جان بوجھ کر ہو تو اعادہ واجب ہے، اور اگر صرف اتنا پڑھا اللہم صلی علی پھر یاد آ گیا نہیں میں ابھی نہیں پڑھنا تو پھر کچھ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 64، مقتدی قاعدہ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو سکوت کرے، چپ ہو جائے، درود و دعا کچھ نہ پڑھے، اور مسبوق کو چاہیے کہ قاعدہ اخیرہ میں ٹھہر کر پڑھے کہ امام کے سلام کے وقت فارغ ہو، اور سلام کے پیشتر فارغ ہو گیا تو کلمہ شہادت کی تکرار کرے، یعنی کہ اگر تو قاعدہ اولیٰ میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد امام نے بھی اٹھنا ہے، ظاہر قاعدہ اولیٰ ہے، تو آپ بھی اتنا پڑھ کے چپ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ یہ طبیعی ہے کہ آپ کی سپیڈ امام سے زیادہ ہے، مگر ہر امام کی سپیڈ مجھ سے زیادہ ہے، میں ذاتی تجربہ بتاؤں تو بعض تو ایسے میں آدھی پڑھتا ہوں تو اٹھ کے وہ اللہ اکبر کر دیتے ہیں، تو مجھے بیٹھا رہنا پڑتا ہے، پھر مکمل کر کے اٹھتا ہوں۔ خیر، تو اگر مسبوق ہے، مسبوق کہتے ہیں جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں رہ گئی ہیں، جماعت سے لیٹ آیا ہے، اب ظاہر ہے وہ قاعدہ اخیرہ میں ہے، قاعدہ اخیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ التحیات بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، دعا مغفورہ بھی پڑھتے ہیں، اس نے تو صرف التحیات پڑھنی ہے عبدہ و رسولہ تک، اس نے بیٹھنا ہے، تو اب یہ کافی لمبا ڈسٹنس ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جو کلمہ شہادت ہے التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ عبدہ و رسولہ تک، یہ پڑھتا رہے بیٹھا بار بار۔ تو یہ ہمارے نماز کے واجبات تھے جو اللہ کے فضل سے ہم نے تقریباً 19 منٹ میں مکمل کر لیے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ بھی آئے ہوں گے۔ تو نماز سے پہلے کرنے والے کام کون سے ہیں؟ شرائط، جیسے طہارت ہے، استقبال قبلہ ہے، نیت ہے، ٹھیک ہے، تو نماز سے پہلے کرنے والے کام ستر عورت ہے، پھر نماز میں کرنے والے کام قیام ہے، قراءت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ اخیرہ ہے، خروج بسنعہ ہے، تو اس طرح کی جو فرائض ہیں۔ پھر ان میں نماز کے جو افعال ہیں ان میں بعض چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں، اگر ان میں سے کوئی رہ جائے بھول کر تو سجدہ سہو واجب، اور قصدن اگر کسی نے چھوڑا ہے تو ظاہر ایسا تو بندہ زیادتی کر رہا ہے نا اپنے ساتھ، تو سجدہ سہو نہیں ہے، پھر اس کو نماز ہی دوبارہ دہرانی پڑے گی۔
اور ظاہر مسلمان سے متصور نہیں ہے کہ خام خواہ میں وہ ایک غلط کام کرے۔ آگے ہے سنن نماز، یہ میں ساری نہیں پڑھوں گا بلکہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ پڑھیں ان کو۔ نمبر 1 ہے تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کی انگلیاں اپنی حال پر چھوڑنا، یعنی نہ بالکل ملائے نہ بتکلف کشادہ رکھے بلکہ اپنے حال پہ چھوڑ دے۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا، بوقت تکبیر سر نہ جھکانا، تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یوں ہی تکبیر قنوت و تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہے، اور ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں۔ اگر تکبیر کہہ لی اور ہاتھ نہ اٹھایا تو اب نہ اٹھائے، اور اللہ اکبر پورا کہنے سے پیشتر یاد آ گیا تو اٹھائے، اور اگر موضع مسنون تک ممکن نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے اٹھائے۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ مونڈھوں تک یعنی شولڈرز تک ہاتھ اٹھائے۔ کوئی شخص ایک ہی ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو ایک ہی اٹھائے، اور اگر ہاتھ موضع مسنون سے زیادہ کرے جب ہی اٹھتا ہے تو اٹھائے۔ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمدہ اور سلام کہنا، جس قدر بلند آواز کی حاجت اور بلا حاجت بہت زیادہ بلند آواز کرنا مکروہ ہے۔ امام کو تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقال سب میں جہر مسنون ہے۔ اگر امام کی تکبیر کی آواز تمام مقتدیوں کو نہیں پہنچتی تو بہتر ہے کہ کوئی مقتدی بھی بلند آواز سے تکبیر کہے کہ نماز شروع ہونے اور انتقالات یعنی منتقل ہونا، پوزیشن چینج کرنا، اس کا حال سب کو معلوم ہو جائے اور بلا ضرورت مکروہ و بدعت ہے۔ پھر آگے اس کے مسائل آتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے خود سے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اور بھی اس کے مطلب یہ مسائل ہیں، سنتیں ہیں اس کی مطلب نماز کی، یہ آپ لوگوں نے خود سے اس کو دیکھنا ہے۔ بہت ہی دلچسپ یہ مطلب موضوع ہے، اللہ کے فضل سے ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نماز میں مطلب بیٹھنا کیسے ہے، پڑھنی کیسی ہے، اس کی سنتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نماز کا جو پریکٹیکل ہے اس کو آپ لوگ بار بار دیکھیے گا تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آگے درود شریف کے فضائل اور مسائل ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے فضائل میں احادیث بکثرت وارد ہیں، تبرکاً بعض ذکر کی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود نازل فرمائے گا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسئلہ نمبر 114 لکھا ہوا ہے، عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور ہر جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے، اور اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے۔ یہ نام اقدس کس کا مراد ہے؟ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس، آپ کا اسم گرامی نام نامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ لیا جائے تو یہ درود پاک ایک بار واجب ہوا اور ہر بار مستحب ہے۔ ذوق و شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر بلکہ انگوٹھے چوم کر درود پاک پڑھنا چاہیے اور آنکھوں سے انگوٹھے لگانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ آگے نماز کے مستحبات کا بیان ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کریں گے۔
حالت قیام میں موضع سجدہ کی طرف نظر کرنا. موضع سجدہ نمبر 1 کے تحت بلکہ 2 کے تحت لکھا ہے سجدہ کی جگہ، یعنی جس جگہ سجدہ ہم کرتے ہیں. رکوع میں پشت قدم کی طرف، سجدہ میں ناک کی طرف، قعدہ میں گود کی طرف. یہ کیا ہے؟ مستحبات ہیں. پہلے سلام میں داہنے شانے کی طرف دیکھنا، دوسرے میں بائیں کی طرف دیکھنا. تو یہ سارے مستحبات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اور یہیں تک ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، آگے نہیں پڑھیں گے. تو یہ میں کچھ پڑھ دیتا ہوں مزید. نمبر 7 لکھا ہے جماہی آئے تو منہ بند کیے رہنا، اور نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے، اور اس سے بھی نہ رکے تو قیام میں داہنے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے، اور غیر قیام میں بائیں کی پشت سے یا دونوں میں آستین سے، اور بلا ضرورت ہاتھ یا کپڑے سے منہ ڈھانکنا مکروہ ہے. جماہی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ انبیاء علیہم السلام کو جماہی نہیں آتی تھی. مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا، عورت کے لیے کپڑے کے اندر بہتر ہے. جہاں تک ممکن ہو کھانسی دفع کرنا. جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام مقتدی صاحب کا کھڑا ہو جانا. جب مکبر قد قامت الصلاۃ کہے تو نماز شروع کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اقامت پوری ہونے پر شروع کرے. دونوں پنجوں کے درمیان قیام میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا. مقتدی کو امام کے ساتھ شروع کرنا. سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا. سبحان اللہ، کہ جائے نماز بھی نہ بچھایا جائے، خالی فرش پہ، خالی زمین پہ سجدہ کیا جائے. یہ افضل ہے، بہتر ہے. اگر ممکن ہو تو اس پر عمل فرما لیا کریں. تو آج کا سبق ماشاء اللہ ہم نے اللہ کے فضل سے کافی حد تک پڑھ لیے ہیں، واجبات بھی، سنتیں بھی اور مستحبات بھی. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لے رہا، آج جلدی ختم کر دیتے ہیں، اور آپ اس کو خود سے ضرور پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.